دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے بہادر کرانتیکاری کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے ہمارے ہندوستان جیسے ایک خوبصورت دیش کو انگریز بھیڑیوں سے آزاد کرانے میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ نہ ہی صرف کئی مشکلوں کا سامنا کیا بلکہ بہت سی قربانیاں بھی دی۔ یہ ہندوستان کے وہ پہلے شخص ہیں جنہیں 1954 میں پدم بھوشن ایوارڈ سے سمانت کیا گیا۔ یہ وہ شخص ہیں جو آزادی ہند کے لیے اسٹرگل کرنے والے بلند ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جب کچھ لوگ انگریزوں کے خلاف بات کرنے سے بھی ڈرتے تھے تب یہ انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے کہ تو ظالم ہے، غاصب ہے، تو نے ہمارے ملک پر ناجائز قبضہ کیا ہے، ہم تیری حکومت کو نہیں مانتے۔ دوستو میں بات کر رہا ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ مولانا حسین احمد مدنی کا جنم 1879 کو اتر پردیش کے اناؤ ڈسٹرکٹ میں ہوا۔ ان کے والد جن کا نام حبیب اللہ ہے وہ ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کا سلسلہ نسب حضرت امام زین العابدین بن حضرت حسین بن حضرت علی رضی اللہ عنہم تک پہنچتا ہے۔ مولانا کی پوری تعلیم و تربیت دارالعلوم دیوبند میں ہوئی اور جب انہوں نے مکمل علم دین سے فراغت حاصل کی تو یہ سعودی عرب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب عرب کے علماء کرام اور شیخ سے بات چیت کی تو ابھی ان کی عمر صرف 24 سال تھی کہ رب نے انہیں ایسا علم دین اور ذہن سے نوازا تھا کہ عرب کے علماء کرام نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں مسجد نبوی میں صدر المدرس یعنی پرنسپل کے طور پر کام کریں گے۔ ان کو وہاں کا پرنسپل بنا دیا گیا۔ 24 سال کی عمر میں اس شخص نے 18 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی اور وہ دینی خدمات سر انجام دی ہے کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ دوستو مولانا حسین احمد مدنی کی ٹیچنگ اتنی مشہور تھی کہ دنیا بھر سے مسلمان ان کے پاس حدیث پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آتے تھے۔ پورے عرب و عجم میں 70,000 سے بھی زیادہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اس کے بعد وہ واپس ہندوستان دارالعلوم دیوبند آئے اور ان کو شیخ الحدیث کا لقب ملا اور وہ جمعیت علماء ہند کے صدر بنے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف انگریز بچے بوڑھے عورتوں پر بہت ظلم کر رہا ہے اور دوسری طرف ہندوستانی نوجوانوں کو اپنی فوج میں شامل کر کے اپنی طاقت بڑھا رہا ہے، تب انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا بالکل حرام ہے، غلط ہے۔ بس اتنا فتویٰ دینا تھا کہ انگریزوں میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور سب پریشان نظر آنے لگے، اور کیوں نہ ہوتے اس وقت مولانا حسین احمد مدنی سے محبت کرنے والے، ان کی باتیں سننے اور اس پہ عمل کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں تھے، خاص کر کے یوپی اور بہار کے لوگ۔ یہ فتویٰ اتنے بڑے ہنگامے کا رخ لیا کہ مولانا حسین احمد مدنی کو گرفتار کیا گیا اور کراچی میں عدالت قائم کی گئی اور ایک انگریز جج بیٹھا۔ جب یہ عدالت میں پیش ہو رہے تھے تب ان کے ساتھی مولانا محمد علی جوہر جو کہ بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے بات سے پھر جائیے، آپ کوئی بہانہ کر دیجئے، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ آپ کو پھانسی نہ دے دے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ زندگی میں میں نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں کیا میں اس سے بھی پھر جاؤں؟ میں حق بات سے کبھی نہیں پیچھے ہٹوں گا، اور اگر یہ مجھے پھانسی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے موت کا کوئی خوف نہیں۔ دوستو اس کے بعد جب یہ عدالت میں پیش ہوئے تو انگریز جج نے کہا کہ میری قلم کے نوک کے نیچے تمہاری موت کا فرمان ہے، کیا تم نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ فتویٰ دیا تھا یہ کیا ہوتا ہے، میں تو اب بھی اسی پہ قائم ہوں اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہوں گا۔ دوستو یہ سننا تھا کہ وہ انگریز جج غصے میں کہا کہ جانتے ہو اس کی سزا پھانسی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اپنی جیب سے سفید کپڑا نکالا اور کہا کہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لایا ہوں، مجھے مرنے کا کوئی خوف نہیں۔ ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو زندگی اور موت کو سامنے رکھ کر لکھتے ہیں اور دینی فتوے سے واپسی نہیں کی جاتی۔ یہ بات سن کر وہ انگریز جج سمجھ گیا کہ اگر یہ اور زیادہ دن تک یوں ہی آزاد گھومتا رہا تو نہ جانے کتنے لوگوں کو ہمارے خلاف کھڑا کرے گا اور ہماری حکومت کا خطرہ بنے گا، اس لیے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔
دوستو مولانا حسین احمد مدنی کی بہادری کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب کچھ لوگوں کو یہ لگتا کہ ہمارا دیش کبھی آزاد نہیں ہوگا، ہمیں زندگی بھر یوں ہی غلامی کرنی پڑے گی، تو وہیں مولانا مدنی امید کی کرن بن کر پھوٹتے اور انہیں ہمت دیتے اور آزادی ہند کے لیے ایسا شعلہ بیان تقاریر کرتے کہ ان کی ایک ایک باتیں کسی ایٹم بم سے کم نہ تھی، ہندوستانی نوجوانوں کا خون ابال مارتا اور کمزور سے کمزور لوگ بھی اپنی آزادی کے لیے سر کٹانے کو تیار ہو جاتے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ یا تو ہم ان انگریز بھیڑیوں کو اپنے ملک سے خدیر کر رہیں گے یا پھر ہم لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، لیکن ان کی غلامی کبھی نہیں کریں گے۔ دوستو جب ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن، جو کہ ایک بہت بڑے کرانتی کاری تھے اور انہوں نے آزادی ہند کے لیے بہت سی قربانیاں دی اور کئی مشکلوں کا سامنا بھی کیا، انہوں نے یہ ایک تحریک چلائی جس تحریک کا نام تحریک ریشمی رومال تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جرمنی اور سلطنت عثمانیہ یعنی ترکی سے خفیہ مدد لے کر انگریزی حکومت کو ہندوستان سے آزاد کرانا۔ جب یہ انگریزوں کو کسی طرح سے پتہ چلی کہ تحریک ریشمی رومال کا اصل مقصد کیا ہے، تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے ساتھ کئی سارے دیوبندی علماء کرام کو گرفتار کیا گیا اور انہیں 3.5 سال کی سزا ہوئی۔ اس وقت مولانا حسین احمد مدنی پر کوئی آروپ نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ اپنے استاذ کی خدمت کرنے کے لیے ان کے ساتھ جیل چلے گئے اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اپنے استاذ کا مرتے دم تک ہر دکھ سکھ میں ساتھ دو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ جب تک ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تب تک اپنے ٹیچر سے تعلقات بنا کر رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ہم فارغ ہوتے ہیں کسی اسکول، کالج یا مدرسے سے تو ان کے دکھ سکھ میں ساتھ دینے کی تو دور کی بات، ان کی خیریت پوچھنے کے لیے کبھی کال بھی نہیں کرتے۔ دوستو جب تک آپ کے ساتھ آپ کے ٹیچرز کی دعائیں نہیں ہوں گی، وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، زندگی میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اپنے استاذ کی عزت کرو اور انہیں کبھی مت بھولو۔ دوستو جب مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے تو اسی دوران رمضان کا مہینہ آیا تو ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے کہا کہ آج تک میں نے بغیر تراویح کی رمضان نہیں گزارا۔ اس بات کو مولانا حسین احمد مدنی نے بڑی گمبھیرتا سے لی اور دن رات کڑی محنت کر کے قرآن کو یاد کیا۔ دوستو قرآن میں 30 پارے ہوتے ہیں، ایک پارہ میں 10 پیج ہوتا ہے یعنی 20 صفحہ، ہر دن 20 صفحہ یاد کرتے اور رات میں نماز تراویح میں اسے پڑھتے۔ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ گزرتا چلا گیا ویسے ویسے یہ قرآن کو یاد کرتے چلے گئے، اور جیسے ہی رمضان کا 30 دن مکمل ہوا ویسے ہی ان کی 30 پارے مکمل ہوئے، یعنی انہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ دوستو وہی قرآن جو کئی لوگوں کو یاد کرنے میں 3 سال، تو کسی کو 6 سال، تو کسی کو 10 سال سے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں، لیکن یہ مولانا کی اپنے استاذ کے لیے دی گئی قربانیاں اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے پورے قرآن کو صرف 1 مہینے میں یاد کر کے نماز تراویح میں سنا دیا اور اپنے استاذ کو تراویح کی نماز سے محروم ہونے سے بچا لیا۔ دوستو اگر ان کی اور قربانیوں کی بات کی جائے تو جب یہ جیل میں تھے تو کبھی ان کے پاس خط آتا کہ آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، کبھی ان کے پاس خط آتا کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، کبھی ان کے پاس خط آتا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، کبھی ان کے پاس خط آتا کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت گہرا صدمہ ہے، آپ اپنی ماں کو آخری مرتبہ دیکھ لیجئے، ان کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائیے اور یہاں سے چلے جائیے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ میری ماں کو گزرنا تھا، وہ تو گزر گئی، لیکن ان کو آخری مرتبہ دیکھنے کے لیے میں ان انگریزوں کے سامنے اپنی ضمانت کی بھیک کبھی نہیں مانگوں گا، میں ان کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا۔ مرنے کے بعد انشاءاللہ جب ہمیں اللہ دوبارہ اٹھائے گا تو حوض کوثر پر میری ماں سے دوبارہ ضرور ملاقات کروائے گا۔ دوستو آج بھی لندن میں جب کوئی انگریز ان کی فائلز اٹھا کر پڑھتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ واقعی میں یہ انسان تھے یا کچھ اور ہی تھے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم ان کی تاریخ بھول چکے ہیں، ان کی بہادری اور قربانیوں کو بھول چکے ہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یاد رہے جو قوم اپنے ہی بزرگوں کی تاریخ بھول جائے اس قوم کو گمراہ ہونے میں وقت نہیں لگتا۔
دوستوں، مولانا حسین احمد مدنی دو قومی نظریہ کے خلاف تھے، یعنی جب ہندوستان کا بٹوارا ہونے جا رہا تھا، پاکستان بننے جا رہا تھا، تو یہ محمد علی جناح کے سخت خلاف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ موجودہ دور میں قوم وطن کی بنیاد پر بنتی ہے، نہ کہ نسل اور مذہب کے نام پر۔ اسی وجہ سے یو پی اور بہار کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پاکستان جانے سے منع کر دی، اور ان کا انتقال 1957 کو ہوا، اور یہ اس وقت تک جمعیت علماء ہند کے صدر بنے رہے۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔